جی جناب السلام علیکم، خیریت سے ہیں بھائی؟ معاف کیجیے معاف کیجیے، خیریت سے ہیں حسن؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہاں سے کال کیا؟ کیا نام ہے؟ سید منیب نام ہے آپ کا؟ جی سید منیب احمد کراچی سے بات اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جی منیب بھائی، بس حسن بھائی آپ سے کچھ سوالات مجھے ویسے تو ماشاءاللہ کافی چیزیں میں پہلے تھوڑا سا آپ کو اگر ٹائم لوں کچھ چیزیں بتاؤں جی سر۔ کہ جیسے ہم پہلے جو ہے بچپن میں بریلویت کے اندر مشغول رہے، اس کے بعد آہستہ جی آہستہ تھوڑا کچھ دیوبندی مکتبہ فکر سے کچھ تھوڑا جڑے، پھر اس کے بعد آخر میں ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہوا۔ تو اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں یا دیوبندی حضرات ہیں، ان کا اتنا زیادہ قرآن سے یا احادیث سے اتنا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، خاص طور پہ عام لوگوں کا۔ جو کیا ان کو بریلویوں علماء کا؟ ہیں ان کا تو شاید بریلویوں کا جی لگاؤ نہیں؟ بریلوی حضرات ہیں۔ اچھا اچھا۔ ہاں مطلب زیادہ تر تو ان کے پاس اسی طرح کے خرافات ہی ہیں کہ جیسے عید میلاد النبی منا لیا اور اس طرح کی چیزیں زیادہ تر یہ، یا بس نعتیں پڑھتے رہے، بس زیادہ تر دین ان کا اسی طرح کا۔ اچھا اہل حدیث مکتبہ فکر میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے قرآن کو سمجھنے کی بات اور حدیث کے اندر جو ہے نا ان کا بہت زیادہ کنسرن ہے۔ صحیح ہے۔ تو بہرحال آپ کو تقریباً 8-10 مہینے سے میں سن رہا ہوں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں تو میرے سمجھ میں آئی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ جو استغاثے والا مسئلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنے والا، اس کے اندر جو ہے نا کچھ چیزیں وہ تھوڑی سی انکلیئر ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ سے بات ہو تو کچھ تھوڑے سے سوالات آپ سے اس حوالے سے کیے جائیں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا جیسے اس کے اندر جو ہے نا ایک چیز بڑی بہت زیادہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم مدد اس سے مانگ سکتے ہیں، جیسے جو تحت الاسباب چیزیں ہیں، کیا چیز ہے؟ جیسے ایا کا نام تحت الاسباب، جو ہمارے مطلب اسباب کے اندر رہتے ہوئے چیزیں ہیں، مثلا جیسے کسی زندہ انسان سے مدد مانگنا، جیسے اپنے بھائی سے مدد مانگ لینا یا کچھ بھی، رسول بھی بس تو یہ سبب ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی رسول رسول سبب ہیں، لیکن جیسے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو تو کیا وہ ہوا؟ کیسے اس ہماری فریاد کو سنیں گے یا اس ملائکہ طرح کی ملائکہ چیز جو سامنے ہے، ہے نہیں ہے، ملائکہ بھی سامنے نہیں ہے۔ ملائکہ رزق پہنچاتا ہے نہیں تو پہنچاتے؟ ملائکہ سے تو بہت ساری مدد چیزیں بھی ہم آنکھوں سے مانگتے نہیں دیکھتے نا، اس کا مطلب نہیں ہے کوئی جھوٹ ہے۔ نہیں، جیسے ملائکہ سے ہم مدد تو نہیں طلب کرتے، ہم تو نہیں ملائکہ لے کے زیادہ تر ایمان تو ہے نا مدد کہ جو ہے ملائکہ دے کے موت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا؟ ملائکہ رزق دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام رزق روزی بانٹنے کے وکیل ہیں اللہ کی جانب سے۔ ملائکہ بارش لے کے آتے ہیں اللہ کی جانب سے، اور بھی ملائکہ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم ان کو نہیں دیکھتے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے وہ سبب نہیں ہے۔ سبب کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سامنے آپ کو نظر آئے تو ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ سبب غیبی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک ہاں وہ تو اس سے سورہ، تیری عبادت۔ دیکھو اس کا میں آپ کو بتا دوں، سورہ فاتحہ میں جو ہے نا، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کا میں اردو میں ترجمہ کروں پھر آپ کو بتا، یہ اگر آپ اسی میرے چینل پہ جائیں نا، وہاں پہ ایک میں نے تقریر کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں۔ یہ ایک بہت مشہور معروف بات ہو گئی ہے پاکستان میں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ یہ ہے، لفظ ہی اس میں نہیں ہے۔ ایاکا جو لفظ ایاکا ہے، یہ عربی زبان میں جو ضمیر ہوتا ہے نعبدک، یہ کاف جو ہے یہ ضمیر ہے مخاطب کا اور یہ منصوب ہے۔ نعبدک یہ مفعول ہے نعبدو کا، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے عبادت کرتے ہیں۔ اچھا اگر اس کو ہم منفصل کر دیں، اس کو ہم الگ کر دیں، تو یہ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایا کی، ایا کی، لفظ ایا، الف یا الف، تو یہ ایک زبان ایسی ہے کہ اس کے علاوہ اور بول نہیں سکتے، لیکن لفظ ایا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف، تو اس آیت کا ترجمہ جو لفظی ترجمہ کریں گے وہ کیا ہوگا کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں البتہ بلاغت کے لحاظ سے یہاں پہ نکتہ ہے، بلاغی لحاظ سے، کہ یہاں پہ جو مفعول ہے
جیسے اردو زبان میں جو ہے نا وہ جملے کے ترتیب ہوتی ہے. مثلاً جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو مثلاً میں نے آپ کو دیکھا، طبیعی ترتیب یہی ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ دیکھا میں نے آپ کو، یہ بھی صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ طبیعی ترتیب نہیں ہے. یہ کسی مثلاً کوئی شعر کہے، کوئی اس طرح کوئی لفاظی کرے تو انسان کہتا ہے، ویسے نہیں کہتا. تو عربی زبان میں جو ترتیب ہے، طبیعی ترتیب ہے، وہ اس طرح کہ نعبدک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن جب اس کو مقدم کیا گیا ہے تو کس لیے مقدم کیا گیا؟ اب یہاں پہ علماء بلاغت ان کے اجتہادات ہیں، اس میں سے ایک قول یہ ہے، یہ اس لیے مقدم کیا گیا ہے حصر کے لیے. ایک قول ہے کہ اس لیے مقدم کیا گیا حصر کے لیے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز، یہ سجع کے لیے کہ اگر قرآن مجید میں جو الفاظ کے اواخر ہیں، الفاظ اس کو سجع بولتے ہیں، یعنی خوبصورتی. شعر میں قافیہ بولتے ہیں، ایاک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سجع. اگر قرآن کے الرحمن ایاک نعبد فرماتا قرآن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نعبدک ونستعینک، یہ جو ہے بنتا نہیں تھا. تو اس لیے اس کو مقدم کیا گیا خوبصورتی کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اہمیت کے لیے، کہ تو اہم ہے، ہم کیا ہیں، ہم کم ہیں، ہم چھوٹے ہیں. تو سب سے پہلے اہم کا نام لیں گے، جو اکبر ہے، جو بڑا ہے، جو خالق ہے، اس کا نام لیں گے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہاں پر 3 اجتہاد ہے میرے بھائی اس آیہ کے متعلق. ایک اجتہاد یہ ہے کہ ایاکا کس لیے مقدم ہوا ہے؟ حصر بیان کرنے کے لیے کہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں. دوسرا قول کیا ہے کہ ہم اس لیے کہ سجع بن جائے، قرآن کی جو خوبصورتی برہم ہوتی اگر اس طرح نہ ہوتا. تیسرا یہ ہے کہ یہ صرف اہمیت کے لیے. تو یہ کوئی متعین نہیں ہے، یہ زمخشری کے صاحب کا قول ہے. اور زمخشری کے بعد جو بہت بڑے ادیب تھے، اس کے بعد یہ کافی مشہور ہو گئی ہے کہ ایاکا صرف کس لیے ہے، ایاکا اس لیے مقدم ہوئی ہے، تقدیم ما حق و تاخیر یدل علی الحصر، یہ حصر بیان کرنے، ہی لفظ ہی اردو میں کہتے ہیں نا، صرف بولنے کے لیے. تو اس لیے یہ آیا، لیکن یہ متعین نہیں ہے، اس کے دوسرے بھی احتمالی معانی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ آیا اس طرح ہوتا نا، مطلب کہ ہم اللہ کے علاوہ، اگر یہ ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں مانگ سکتے تو پھر مدد مانگنا حرام ہوتا. اگر یہی مطلب ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا مدد نہیں لے سکتے، تو شرک جو ہے ہر جگہ شرک ہے، گناہ ہر جگہ شرک ہے. تو پھر آپ بیوی سے مدد، کیا بھائی کھانا دے دو، حرام. شرک، بلکہ شرک صرف حرام نہیں، شرک، کافر ہو گئے. بھائی پانی پلاؤ، حرام. کام پہ گئے ٹیکسی پکڑنا ہے، ٹیکسی والے رک جاؤ مجھے لے کے جاؤ، حرام. شرک. بھائی پھر تو سب شرک ہو جائے گا. پھر اگر یہ مطلب ہوتا ہے نا، حدیث ہوتے ہیں کم از کم اس کے متعلق، یا رسول اللہ اس آیا کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ ہم کسی سے مدد نہیں لے سکتے. وہ صحابہ بیوقوف تو نہیں تھے، وہ انسان تھے، عاقل تھے، عربی زبان کو بخوبی آتی تھی. جب یہ آیا سامنے، دن میں تو 5 نمازیں ہیں نا واجب، اس کے علاوہ فرض مستحب نمازیں بھی ہیں. تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھتے ہیں کم از کم، نہیں پڑھتے بھائی؟ ہے کہ منیب بھائی؟ جی پڑھتے ہیں نا آپ؟ ہاں پڑھتے ہیں. تو صحابہ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، لیکن ہم تو مدد تو مانگتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. کیا یہ کہ اس کا حکم کیا؟ تو وہ بتا دیتے کہ بھئی اگر ظاہری سبب ہے تو مانگ سکتے ہیں، اگر غیبی سبب ہے تو نہیں مانگ سکتے. اگر کوئی مر گیا تو نہیں. اس طرح کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے، نہ اس آیت کے متعلق نہ کسی اور آیت میں، کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ اگر مدد والا سامنے نہیں ہے تو آپ مدد نہیں مانگ سکتے. اوکے، بولیں بسم اللہ. اچھا، اس کے اندر دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر میرا ہرگز یہ مطلب تو نہیں تھا کہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وہ تو آپ کا میں نے لیکچر سنا بھی ہے موضوع کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ طاقت کا حامل ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے آپ سے مدد لینے کو منع بھی نہیں کیا ہمیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور وسیلے یہ کے الگ تھرو بات ہے نا. مدد یہ مانگیں. پھر دیکھیں، ایک بات ہے شرک کی، ایک بات ہے شرک کی. اگر کریں تو شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شرک تو نہیں ہوا. پھر آپ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک بات. اس سے شرک نہیں بنتا. دیکھیں یہ مثلا ایک بے فائدہ کام بن جاتا ہے آپ کے کہنے سے. چلے اللہ سب سے بڑا دینے والا ہے، تو اللہ سے مانگو، تو کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ بات میں اس کا جواب دوں گا. لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ چلے بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس سے شرک ثابت نہیں ہوتا. دنیا میں انسان اگر کوئی بے فائدہ کام کرتا ہے نا، میں بے فائدہ کام بہت کرتا ہوں. ابھی مثلا صبح اٹھا، صبح آئینے کی طرف بالوں کو کنگھی لگا دی،
اس کے بعد جا کے میں شاور میں گیا، فرض کریں میں غسل کیا نا، یہ تو فضول کام ہے، میں نے کیوں کنگھی لگا دی پہلے؟ اور بھائی اگر شاور ہی غسل کرنا ہے پانی سر پہ، میں نے پہلے کنگھی کیوں لگائی بھائی؟ وہ بعد میں آ کے کنگھی لگاتے نا، تو میں نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا۔ ہم اگر آپ کی بات کو مان بھی لیں نا، میں کہہ دیں کہ چلو مجھے نہیں آتا، یہ فضول کام ہے غیر اللہ سے طلب کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ شرک ہے، استغاثہ شرک ہے۔ وہ جو کہتے ہیں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، بھائی دلیل لے کے آؤ، کیوں کفر ہے؟ ایسے بلا وجہ کفر؟ آپ ایک حدیث لے کے آئیں، ایک روایت لے کے آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مرنے کے بعد مدد نہیں مانگ سکتے، زندگی میں مدد مانگ سکتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد مدد نہیں مانگ سکتے، یہ کوئی کچھ لے کے آئیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیوں شرک کہتے ہو؟ کیوں؟ صحابی کا کوئی قول، چلے پیغمبر کو کسی صحابی کا، کسی تابعی کا قول لے کے آئیں، کوئی کہہ دیا ہو کہ بھئی اگر مدد مانگی آپ شرک ہو گئے۔ یہ سب افکار کس کے؟ ابن تیمیہ 8ویں صدی میں آئے ہیں بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 750 سال بعد آئے ہیں، 750۔ اس نے اس کو شرک قرار دیا، اس نے شرک قرار دی، دیوبندی اس سے سیکھ گئے، دیوبندی ابن تیمیہ کے افکار کے حامل ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، جیسے اسلام دلیل مانگتا ہے نا کہ ایک شخص مسلمان ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے، شہادتین پڑھتا ہے، ایمان ہے تو مسلمان ہے۔ اسی طرح کافر کی بھی ایسے ہی کافر نہیں بنتا، کوئی چیز ایسی بلا وجہ کفر، اس کی دلیل ہونی چاہیے شرک ہونے کی۔ دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں مانتا، میں ان کو اللہ کا مخلوق، اللہ کا محتاج، اللہ کا عبد مانتا ہوں۔ اللہ وہ بالکل ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہے، جتنا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نہ دیتے تو ان کی عظمت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامات دی، اب میں ان سے مدد مانگتا ہوں، یہ کیوں شرک ہے بھائی؟ یہ کیوں میں اپنے باپ سے مانگ سکتا ہوں، شرک نہیں ہے، ماں سے، کافر سے، میں کافر سے مدد مانگ سکتا، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر پیغمبر سے مانگ، شرک ہو گیا۔ دلیل دے دو، ہم رک جاتے ہیں ابھی، شرک سے ہمیں نفرت ہے، ہم کوئی ضد تو نہیں ہے، ہم جہنم نہیں جانا چاہتے، دلیل دے دو شرک ہونے کی۔ دیکھیں مدد مانگنا عبادت میں شامل ہے یا نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیں عام طور پہ تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا جی وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ جی کی آیت نمبر 2 کے اندر، تو اس کی تو چلیں ترغیب ہے، لیکن جو لوگ دنیا میں مطلب نہیں تصرف رکھتے تو ان سے کس طرح ہم طلب کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ دیکھیں تو ایک کیونکہ ہمیں قرینہ بھی نظر آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کی دیکھیں عبادت یہاں کرو، پہ چلو ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، مدد بھی مانگتے ہیں لیکن تو ہم جیسے عبادت کریں اللہ کی اور اس کے بعد ہاتھ پھیلائیں ہم اللہ کے رسول کے آگے یا مولا علی کے آگے یا کسی اور کے آگے، تو یہ تو زیادہ بعید نظر آتا ہے بجائے اس کے، کیوں عبادت جس کی ہو رہی ہے تو دعا تو اسی سے طلب کرنا سمجھ بھی آتا ہے، یہاں پہ قرینہ بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، بے شک یہ خاص نہیں ہے، ایاک کو آپ خاص نہ لیں کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہاں سے ایک بات تو لازم سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ مطلب دعا کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پکارنے کو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی آپ کی جو سوال ہے نا، اس کو یہ شرک نہیں بنتا اس سے، یعنی اگر کوئی شخص پیغمبر سے دیکھیں، آپ زیادہ سے زیادہ صرف آپ جواب بھی نہ دیں سوال کا، ہم کہیں چلے میں نہیں آتا، بات مان لی آپ کی، یہ زیادہ سے زیادہ یہ فضول کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ ہے تو آپ نے دوسرے سے کیوں مانگی؟ آپ زندگی میں بھی بہت ہوتا ہے نا، اللہ ہے تو آپ ظاہری اسباب سے کیوں طلب کی؟ بیوی سے کیوں کہا کہ پانی دے دو؟ اللہ سے طلب کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اس طرح بھی کہہ سکتے نہیں وہ تو ظاہر آپ میں ہے نا، ہیں، ظاہری اسباب ہے، ٹھیک ہے، اسباب منحصر نہیں ہیں، اسباب منحصر نہیں ظاہر میں، مسلمانوں کا عقیدہ ہی یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ملائکہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں انبیاء پر، ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں معجزات کر سکتے تھے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین آسمان کا فرق ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے، ٹچ کرتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، وَأُخْلِقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأُنفِخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اپاہج کو اور جو فالج ہے، جس کا پیر نہیں ہے، اندھا ہے، شکم مادر سے اس کو میں شفا دے دیتا ہوں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب معجزات تھے، اگر وہ دنیا سے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کب نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے ہمیں دکھا دو، ہم مان جائیں گے بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ان سے بعض اختیارات چھینی گئی ہیں، ان کے شان میں کمی آئی ہے،
ان کے معجزات اب نہیں ہیں ان کے پاس، دکھا دو ہمیں، اگر نہیں ہے تو یہ ان کے پاس ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے عزیز، مذہب اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں ہمارے پاس، دیکھیں آپ لوگوں کے پاس زیارات کے احادیث بہت کم ہیں، توسل کے احادیث بہت کم ہیں، ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو قرآن کے عدل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات اتباع کرو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی، اور جو ان کے اتباع کرے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں بہت زیادہ ہے کہ تم جب مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ چلے جاؤ تو ان سے اپنے حوائج طلب کرو، اپنے امام وقت سے یا کسی بھی امام سے اس سے استغاثہ کرو، تو حاجت طلب کرو، مدد طلب کرو۔ اب صرف اس میں جو اشکال آ جاتا ہے صرف اس میں وہی ہے کہ وہ سامنے نہیں ہے۔ مثلا میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہوں تو وہ تو نہیں ہے، تو بھائی جب آپ نماز پڑھتے ہو دن میں، ٹھیک ہے نا، تمہارے پاس یہ احادیث نہیں ہے کہ تم مدد طلب کرو، کوئی بات نہیں ہے، یہ احادیث نہیں ہے، لیکن تم جب یہ تو حدیث تو ہے نا، نماز پڑھتے ہو، تحیات پڑھتے ہو، تو اس میں تم کیا کہتے ہو؟ اس میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطاب، السلام علیکہ ایھا النبی، تجھ پہ سلام، تجھ پہ سلام ہو اے نبی، ایھا النبی، اے نبی، ای جو ہے منادا ہے، حرف ہا حرف تنبیہ ہے، نبی اس منادا کا بدل ہے، یعنی تاکید کے ساتھ کہ اے نبی تجھ پہ سلامتی ہو میری جانب سے، اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے تجھ پر۔ تو عرض یہ ہے کہ، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں کچھ حدیث آپ کو دکھاؤں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دیکھیں اگر استغاثہ کے حوالے سے جیسے آپ ماشاءاللہ ہماری کتب احادیث جو ہیں سارے سکتا ہے اس میں سے بہت اچھی آپ کی نالج ہے ماشاءاللہ، آپ ساری چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے سمجھتے بھی ہیں، کیونکہ میں اگر اہل حدیث اپنے آپ کو مطلب مانا بھی تھا تو اس لیے نہیں کہ ہم کوئی منتخب اہل حدیث تھے کہ یار جو اچھی اچھی ہوں گی وہ لیں گے، اور جو مطلب اس طرح کی آئیں گی کہ جیسے صحابہ کے بارے میں ہے، وہ ساری چیزیں تو مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن جیسے اب یہ استغاثے کے حوالے سے آپ نے کہا، توسل کے حوالے سے آپ کے پاس کثیر تعداد میں حدیث ہیں، ہمارے پاس کم ہے، تو اگر کوئی کم بھی ہیں آپ کی نالج میں کوئی ایک آدھ حدیث تو وہ آپ مجھے اس کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ دیکھیں اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ نے دکھا بتا دیتا ہوں، بالکل تو میرا تو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معجزات رکھتے تھے ساری چیزیں، لیکن اب جب کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا دیا، اگر میں اس وقت کوئی بلائنڈ بندہ لے آؤں اور کہوں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کے پاس اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، آپ اس کو بینا کر دیں، یہ بندہ اندھا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی کوڑی ہے میں لے آؤں گے، یا کوئی مردہ میں بولوں، اس وقت تو وہ کرتے تھے، لیکن اب تو چونکہ وہ دنیا میں نہیں تصرف رکھتے تو وہ کیسے ان کے لیے پاسبل؟ بے شک معجزات ان کے کیسے پاس ہیں، سب پاسبل کچھ ہے ہے، بھائی؟ تم مشہد چلے جاؤ، تم مشہد چلے جاؤ، امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ اللہ جانتا ہے، شب اربعین کو، شب عاشور کو، او سبحان اللہ، او سبحان اللہ، او سبحان اللہ، کربلا چلے جاؤ، یہ کیسے؟ میں نہیں جانتا کہ کیسے یہ ممکن ہے، کیسے ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اتنے لوگ اندھے ہوتے ہیں، اتنے لوگوں جو ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی کینسر ہے، اب آپ مرنے کی تیاری کریں، اللہ جانتا ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں جو ویل چیئر پہ آتے ہیں، پیروں نے شکم مادر سے انہوں نے ایک دن بھی قدم پہ نہیں چلا ہوتا، چلنے لگتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ وفات کے بعد آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی اگر کوئی طلب کرے نا، عیسیٰ تو خیر وہ نبی ہیں، لیکن عیسیٰ سے جو بڑے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، یہ تو ہم نے اتنے لوگوں نے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، اتنے لوگوں نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میں یہ 3 شعبان کو امام حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کو جو یوم ولادت امام حسین علیہ السلام، میں اس دن پرانے زمانے میں عربی زبان میں اور فارسی زبان میں پروگرام رکھتا تھا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں وہ کال کرتے تھے، اتنا رش ہوتا تھا، اتنا ہمارے پاس اس زمانے میں جو کال ہوتے تھے یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا، سب لوگ پیسے دے کے کال کرتے تھے، عراق سے، ایران سے، اور بہت مہنگا کال ہوتا تھا امریکہ کا، لوگ 2 گھنٹے انتظار کرتے تھے، مطلب 20 آدمی 30 آدمی لائن ہمارے پاس 30-40 لائن تھے، فون سب بھرے ہوئے ہوتے تھے تاکہ باری آ جائے، اور کیسے کیسے معجزات لوگ سناتے تھے، اللہ جانتا ہے کہ لوگ رو رو کے بتاتے تھے کہ ہم ہاسپٹل میں تھے تہران میں، ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کا کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ مرنے کی تیاری کی، ہم چلے گئے امام رضا علیہ السلام کے روزے میں، اور کتنے دنیا سے دور دور سے جاتے ہیں لوگ، ادھر امریکہ میں رہ کے اللہ جانتا ہے امام رضا علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ابوالفضل عباس علیہ السلام کو پکارتے ہیں، امام حسین علیہ، یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہم نے زندگی میں بارہا دیکھا، ہم نے اللہ کو بھی پکارا ہے،
اللہ کبھی دعا کی استجابت کرتا، کبھی نہیں کرتا. اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اگر ہماری مصلحت میں ہو کبھی استجابت فرماتے ہیں، کبھی نہیں کرتا. لیکن ہم نے بہت اس طرح معجزات دیکھے ہیں. ہر شیعہ گھر میں جائیں اس کے کہانیاں ہیں. ہر شیعہ گھرانے میں آپ جائیں نا، ان سے پوچھیں، ان کے کہانیاں ہیں. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. یہ ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے کہ میں یہ لوگوں نے بنا دیا. یہ بالتواتر یہ حق ہے. اچھا میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الحادیث، کتاب بالمصنف الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ کوفی کی، جز نمبر 6، چاپ دار التاج. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے اس میں یہ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 103، حدیث نمبر 29819. ابان ابن صالح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نفرت دابۃ احدکم او بعیرہ بفلات من الارض لا يرى بها احدا فليقل. اگر آپ سفر میں تنہا جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کی جو سواری ہے، مثلا خچر ہے آپ کے پاس یا گھوڑا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے یا اونٹ ہے، اب آدمی جو ہے خچر کو تو نہیں پکڑ سکتا، وہ تو بہت تیز چلتا ہے. اگر ایک دفعہ بھاگ جائے نا تو اس کو پکڑنا عام آدمی کے لیے ناممکن ہوتا ہے. وہ مسافر کے لیے بہت ہی مصیبت ہے، پھر وہ مر جاتا ہے. پھر صحرا میں آپ کی اگر سواری چلی گئی نا، کھانا وانا پانی وانی، تو آپ مر جائیں گے. وہ سارا پانی وغیرہ تو سواری کے پشت پہ ہوتا ہے. 12 تو اگر یہ ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ اعینون عباد اللہ فانہ سیعان. آپ کہہ دو اے اللہ کے بندو میری اعانت کرو، میری استعانت کرو، استغاثہ کرو، پھر اس کی مدد ہو جائے گی. اچھا یہ حدیث جو ہے آپ کے بہت بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کی تصحیح کیا. ملاحظہ فرمائیے المعجم الکبیر للطبرانی ہے، اور سلیمان ابن احمد الطبرانی اس نے بھی اس حدیث کی روایت کیا. یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 10، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. اس میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا سند کے ساتھ کہ اگر آپ کا سواری بھاگ جائے صحرا میں تو آپ پکاریں کہ اے اللہ کے بندو میری اعانت کرو، تو فإن للہ فی الارض حاضرا سیحبسہ علیکم. اللہ کے ایسے ہیں غیبی بندے جو آپ کو نظر نہیں آتے، وہ آپ کے اس کو پکڑ لے کے روک دیں گے. اچھا یہاں پر المعجم الکبیر جزء 17 میں خود طبرانی صاحب کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، یہ تیسری سند کے ساتھ عتبہ ابن غزوان سے، کہ وقد جرب ذلك، ہم نے یہ کیا ہے، یہ انجام دیا اور یہ واقع ہوا ہے. تمہیں یہ کہو فلیقل یا عباد اللہ اغیثونی اغیثونی فإن للہ عبادا لا نراہم. اللہ کے ایسے بندے ہیں جو غیبی بندے، آپ ان کو نہیں دیکھتے، ان کو استغاثہ کرو، ان کو پکارو، وہ آپ کی مدد کریں گے. اللہ آپ کے علاوہ کرے مسند ابی اعلیٰ میں ہے، اور مسند بزار میں ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور آپ کے نووی صاحب اپنے کئی کتب میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بارہا تجربہ کیا، اور اس نے خود تجربہ کیا. یہ واقعاً ایسا ہی ہے، ایسا ہوتا ہے. اوکے میرے بھائی، تو باطنی سبب سے، غیبی سبب سے اگر پکاریں تو یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے. اچھا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ مانتے ہیں کہ مردے ہماری آواز سنتے ہیں؟ نہیں مانتے بھائی؟ جی سنتے ہیں نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب انہوں نے کفار کو ڈالا تھا علی بدر میں، تو صحابہ نے ان سے، پیغمبر نے بات کیا تھا کفار سے نام لے کر، تو صحابہ نے کہا تھا کہ آپ ان کو کیسے پکارتے ہیں؟ تو فرماتا کہ آپ سے یہ بہتر سنتے ہیں. اب علی تو عرض یہ ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے کچھ احادیث آپ کو دکھاؤں. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام یہ کتاب کشف المحجہ لثمرۃ المہجہ، تالیف سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ، چاپ قم بستان کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ محمد ابن یعقوب الکلینی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں ان کے کتاب الرسائل میں، کتبت الی ابی الحسن علیہ السلام، میں نے اپنے کتاب میں حضرت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام کو خط لکھا، ان الرجل یحب
يجب أن يفضي إلى إمامه ما يجب أن يفضي به إلى ربه. میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا، اس میں لکھا تھا کہ انسان چاہتا ہے کہ امام اپنے امام سے بھی اسی طرح مناجات کرے، اس کو اپنے اسرار بتائے، اپنے حاجت بتائے جس طرح اللہ کو اپنی حاجت بتاتا ہے. تو امام علیہ السلام نے میرے خط میں جواب لکھا، ان كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتي. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تجھے کوئی حاجت ہے تو اپنا ہونٹ ہلا دو، جہاں بھی ہوں اپنے ہونٹ ہلا دو، بات کرو، جواب تجھے آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کتاب کامل الزیارات لابن قولویہ رحمۃ اللہ علیہ، چاپ نشر الفقاہ فی قم المقدسہ، اس میں صفحہ نمبر ہے 252، حدیث نمبر 774. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے آداب میں کہ ادھر جائیں تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں غم کی حالت میں اور دل شکستگی کی حالت میں زیارت کریں، اور پیاسے زبان کے ساتھ زیارت کریں، اور بھوکے پیٹ کے ساتھ زیارت کریں. اچھا، اور فرمایا کہ وصلہ الحوائج، اور امام حسین علیہ السلام سے اپنی حاجتیں مانگ لو. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جلد نمبر ہے 4. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 587 میں. حضرت امام ابی عبداللہ الصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو، صلح الحوائج وانصرف عنہ، امام حسین علیہ السلام سے اپنے حاجات طلب کرو اور پھر اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، پہلی نمبر جلد میں، یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 508. راوی کہتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم واطلبها فإنك ترى ما تحب ان شاء اللہ تعالی. جب کہ کبھی تیری حاجت ہو، تیری ضرورت ہو تو طلب کرو اور حیا نہ کرو، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تجھے ہم دیں گے جو تجھے ضرورت ہوتی ہے، ہم عطا کریں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے روایات ہیں، میں بھی اسی مقدار پہ اکتفا کرتا ہوں. اوکے میرے بھائی. اچھا، جیسے آپ نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ آپ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں مدد میں، وہاں پہ روزے کی حاضری دیں، دیکھیں وہاں پہ کتنے لوگوں کو شفاعت بھی ملتی ہے، مطلب شفا بھی ملتی ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے کام ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں، یہ تو ویسے تو میں، آپ اس کو برا نہیں مانیے گا اگر مثال کے طور پہ میں کہوں، میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو سب کو مانتا ہوں، ہمارے سردار ہیں، بالکل ہمارے سروں کا تاج ہے. لیکن بات یہ کہ اب جیسے یہ پڑوسی ملک جو ہمارا ہندو ہیں، وہاں پہ وہ بھی اپنی حاجات لے کے جاتے ہیں مندروں پہ اپنے، اور اس طرح وہ کرتے ہیں، اور وہ ان کا بھی ایسے عقیدہ ہے، ان کی حاجتیں پوری بھی ان کا ہوتی ایسا ہیں اور عقیدہ نہیں ساری ہے، چیزیں ہیں. ان کا تو عقیدہ اگر یہ نہیں، وہ ان کو خدا مانتے ہیں نا، وہ اپنے بتوں کو خدا مانتے ہیں، ہاں، اور وہ یہ جھوٹے بات خدا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کا مذہبی باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نبی صلی باقی اللہ یہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد مان کر، اللہ کا بندہ مان کر، جیسے ایسے عیسیٰ علیہ السلام ہے. بھائی عیسیٰ ابھی ربی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یا نبی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مانگتے ہیں کہ یا نبی اللہ صدقہ دے دو، مجھے کچھ اپنی کرم سے مجھے کچھ نوازو، اور وہ کچھ دے دیتے. یہ شرک نہیں تھا، یہ کوئی نہیں کہتا ہے شرک. اب مرنے کے بعد یہ کیوں شرک ہے؟ یہ کوئی دلیل لے کے آئے؟ دیکھیں، شرک ہر جگہ شرک ہے میرے بھائی، شرک ہر جگہ شرک ہے. غیر اللہ کی عبادت ہر جگہ، آپ زمین پہ عبادت کریں غیر اللہ کی، آسمان پہ کریں، نبی کی کریں، غیر نبی کی کریں، وہ فرق ہی نہیں پڑتا. زندہ مردہ، میرا اس کے آپ اوپر نبی بہت کے، دیکھیں نبی زندہ ہے نا، اس کی عبادت کریں، یہ کافر ہے بھائی. نبی جب زندہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ وہ نمازیں پڑھو، سجدہ کرو، یا میرا بھگوان، اسی وقت آپ کافر، جو بھی کرے کافر، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. سامنے ہے پیچھے ہے، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ شرک شرک ہے. اگر کسی سے بھائی طلب کرنا، کوئی حدیث ہمیں دکھائیں، بھائی قرآن کی کوئی آیت دکھائیں کہ اگر آپ نے طلب کی اچھا، تو آپ کافر جو ہو جائیں آپ گے. نے ہاں جی. جو آپ نے یہ بھی بات ذکر کی کہ اللہ کے جو بندوں سے، جیسے آپ صحرا میں جا رہے ہیں، کہیں آپ کا جانور آپ سے بھاگ جاتا ہے، ہوں. سماجی بھاگ، آپ اسے نہیں پکڑنے کے قابل ہیں، تو آپ جو ہے اللہ کے بندوں سے غیبی مدد مانگیں.
ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ مجھے میرے خیال میں یہ سنی کتاب ہے جس سے آپ نے یہ حوالہ دیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے بالکل آپ کہ کا؟ یہ سب غیر شیعہ کتابیں تھیں. اچھا اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر دیکھیں ترغیب آپ کو یہ نہیں دی جا رہی کہ آپ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو مدد کے لیے پکاریں یا اہل بیت علیہ السلام کے لیے پکاریں، بلکہ ترغیب یہی ہے، ظاہری اس بات پہ ہے کہ وہ دنیا میں ہمارے ایسے بندے جو تصرف رکھتے ہیں جو ہم. آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کچھ ظاہری اس بات میں سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں ظاہری ایسے کہاں بندے ہے؟ اللہ کی ظاہری رحمت جب وہ مدد نظر ہی نہیں آ رہا تو نہیں کہاں آتے۔ ظاہری ہے؟ جب ظاہری نظر ہی نہیں آ رہا تو کہاں سے ظاہر ہے بھائی؟ اللہ سے مانگتے ہیں نا. آپ تو آپ مجھے پیغمبر یہ فرماتے ہیں اللہ تو زیادہ تو پھر پاورفل ہے. آپ اللہ جو بندے نظر نہیں آتے، ملائکہ وغیرہ نظر نہیں آتے نا، اللہ ان سے تو زیادہ پاورفل ہے. ان سے کیوں؟ اللہ سے مدد مانگو نا. اب کوئی تو کہہ تو نہیں سکتا کہ اللہ سے مانگنا یہاں پہ حرام ہے. نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہوتے ہیں ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ نہ مانگو. لیکن اگر ان سے کہہ دو تو ان کا کام یہی ہے بھائی، ان کو اللہ نے اسی ڈیوٹی پہ لگایا کہ اگر کوئی میرا بندہ صحرا میں بھٹک جائے، وہ بیچارہ مر جائے گا، تو اس کو اس کا گدا یا جو خچر ہے اس کو واپس لے کے آؤ، اس کو روک دو اس کے لیے. تو اسے ہم طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کہتے ہیں یہ ظاہری ہے، ظاہری واری کوئی نہیں. وہ حدیث میں یہی ہے کہ وہ اللہ بات کے تو بندے مجھے ہیں جو آپ سمجھ کو میں آ نظر رہا نہیں ہے، آتے. ابھی دیکھیں آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی تو ڈیوٹی لگائی ہے، چلیں اللہ ہی بتا رہا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے تو ہم مانتے ہیں اس کو، یہ تو جی ہماری بالکل. اس میں ہو گیا نا، اسباب میں سے ہو گیا۔ لیکن کہیں آپ کو یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکاریں، نہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے نہ ہمارے احادیث کے ذخائر میں بھی اس طرح کی بات تو نہیں ملتی۔ میں آپ کو اگر کوئی قرآن ایسی سے دکھا چیز دیتا ہوں. ملے کہ اللہ کے جی جی دیکھیں دیکھیں جب اللہ نے بھلے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی عزیز حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک منٹ میں وہ دکھا دوں آپ کو پوری آیت، تاکہ کہ نبی آیا ہے جو آپ ہی میں سے ہے. یا قرآن مجید آپ کہتے ہیں نا ملائکہ سے مانگ سکتے ہیں، چلے ان کی ڈیوٹی ہے، تو اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ڈیوٹی دیا. یہ قرآن مجید ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ ہی میں سے آپ کے پاس رسول آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم. آپ کسی سختی میں پڑتے ہیں نا، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پیغمبر کے لیے. یہ آیا منسوخ نہیں ہے، یہ اس زمانے میں تھا. کوئی دکھائے نا کہ کوئی کہہ دے یا منسوخ ہے، مطلب کوئی کہہ دے یہ آیا منسوخ نہیں ہے. اس وقت بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، آپ جب سختیوں میں پڑتے ہو تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. حریص علیکم، وہ آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی بلائی کے لیے بہت ہی حریص ہیں، بہت ہی ان کو بہت ہی وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں. اچھا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ وہ رافت بھی رکھتے ہیں اور بہت ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نے نہیں دیکھا کسی اور کو بھی رؤوف الرحیم کہا ہوں اپنے علاوہ، صرف اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، سلام کر سکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا؟ سلام کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ بلکہ زیادہ، اس سے وہ شرک نہیں ہے. لیکن اگر ان سے مدد مانگے تو مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ان کے پاس یہ مقامات بھی ہیں. جو وہ فرشتے ہیں نا صحرا میں گدا پکڑنے کے لیے، ان کا کیا مجال ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے ان کا مقایسہ کرنا؟ اگر ان پر وہ گدے پکڑنے والوں سے، فرشتوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ بالخصوص جب اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، نصوص ہیں، کتنے زیارات ہیں ہمارے پاس. جب ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کے چلے جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو. امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت میں ہے، ائمہ اطہار علیہ مقرر ہے یہ بات. تو کیوں نہیں؟ وہ ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھتا، لیکن بہت ساری چیزیں میں دنیا میں نہیں دیکھتا نا. ابھی میں تو دنیا ظاہر کو دیکھتا ہوں، غیب کے عالم تو بہت وسیع ہے. غیب کی دنیا تو اللہ، وہ تو ہم دنیا کے کونے میں اندھے ہیں، غیب تو بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقامات عالم میں، دنیا میں، اللہ کے سامنے، وہ تو سب حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اور پھر بریلوی آپ کے دیوبندی حضرات ہیں نا، ان سے آپ سوال کریں جب آپ توحید وغیرہ کے لے کے آتے ہیں نا، جو اللہ کو آپ لوگوں نے بنایا، اللہ تعالیٰ اوپر نیچے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب پیر جہنم میں ڈال دیتا ہے،
سب سے بڑا شرک تو یہی یہ ہے. چیزیں تو کلیئر ہے. میں بھی یہ پہلے تو ایسے ہی سمجھتا تھا کہ ہاں یہ اس کا کیا کرو گے؟ ہاں یہ تو بالکل مخلوق کے صفات ہے. وہ تو رب ہی نہیں ہو سکتا ایسا. اس کا خالق کون ہے؟ وہ تو محتاج ہے. وہ تو محتاج ہے مکان کا، زمان کا. وہ تو خود محتاج ہے بہت ساری چیزوں کا. یہ جو شیعوں کا یہ اس بات پر کہ اس میں شرک کوئی دلیل ہی نہیں شرک کی. خود بدترین شرک میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم اس کو یہ کفار جو بتوں کو کہتے تھے نا کہ ہمارے رب ہیں، یہ اللہ سے بہت، یہ جو ہے یہ مخلوق ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تم وہی مخلوق کو تم نے اپنے ذہن میں ایک مخلوق بنا دیا اور اس کو رب مانتے ہو. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے حسن. زندہ رہو، سلامت، مہربانی. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف